درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین فمن بدلہ بعدما سمعہ فانما اسمہ علی الذین یبدلونہ ان اللہ سمیع علیم. فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم. آدمی جب انتقال کر جاتا ہے تو جو مال وہ چھوڑ کر گیا اس مال سے 4 قسم کے حقوق متعلق ہوتے ہیں. سب سے پہلے نمبر پر اسی کے مال سے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے گا. کفن کیسا رہے گا؟ اپنی زندگی میں جس کوالٹی کا وہ کپڑا پہنتا تھا ویسا ہی اس کا کفن رہے گا. اگر بہت زیادہ قیمتی کپڑا پہنتا تھا تو اس کے لیے قیمتی کپڑے کا کفن انتظام کریں گے، اور اگر نارمل پہنتا ہو نارمل کا انتظام ہوگا. زندگی میں جیسا وہ پہنتا تھا ویسے ہی کوالٹی کا کفن اس کا انتظام ہوگا. میرے استاذ محترم نے اس موقع پر بتایا تھا کہ مردے کو نہلوانے کے لیے کفن کے ساتھ جو کپڑا آتا ہے سفید وہی لوگ استعمال کرتے ہیں. بہتر یہ ہوئے گا کہ اگر نہلوانے کے وقت کالا کپڑے کا استعمال کیا جائے تو زیادہ اچھا ہے. کالا سے میرا مطلب رنگین کپڑا، تاکہ سطر پوری طرح ڈھکی نظر آئے، کہیں ظاہر نہ ہو. الغرض کفن کا انتظام اس کے پیسے سے کیا جائے گا. ایسے ہی دفن کرنے کے لیے اگر کسی علاقے میں زمین خریدنے کی ضرورت پڑتی ہو تو اس کا بھی انتظام اسی کے پیسے سے کیا جائے گا. اگر قبر کی کھدائی کے لیے پیسے دینے کی ضرورت پڑتی ہو یہ بھی خرچہ اسی کے پیسے سے کیا جائے گا. نہلوانے کے لیے صابن، تولیہ یا اس طرح کے جو اور سامان کی ضرورت پڑتی ہو نہلواتے وقت، ان سب کا خرچہ اسی کے مال سے لیا جائے گا. یہ نمبر 1 پر حق متعلق ہوتا ہے اس کے چھوڑے ہوئے مال سے. دوسرے نمبر پر دیکھا جاوے گا کہ کسی کا قرضہ اس پر ہے یا نہیں. قرضے 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو اللہ کا قرضہ ہوگا اور ایک کسی بندے کا قرضہ ہوگا. آپ فرض کیجئے کہ وہ شخص مالدار تھا لیکن کئی سالوں سے اس نے کبھی اپنے نام سے قربانی نہیں کی. یہ سارا کا سارا اس کے ذمے میں واجب ہے. مرنے کے بعد اسی کے پیسے سے اس کی تلافی کی جائے گی. ہر سال کی قربانی اس پر واجب. اب دے گا کیسے؟ ایک جانور کی قیمت کا صدقہ دینا پڑے گا. ایسے ہی وہ کسی وجہ سے زکوٰۃ نہیں ادا کر پایا،
ہر سال کی پوری زکوٰۃ جوڑ کر اس کے مال سے ادا کی جائے گی۔ وہ اپنے زمانے میں حج نہیں کر پایا، مناسب ہے کہ اس کے پیسے سے کسی کو حج بدل کے طور پر بھیج دیا جائے۔ اس میں بہت خامی ہوتی ہے لوگوں کی طرف سے۔ قربانی لوگ کر دیتے ہیں، زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں، لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ حج کرنے میں 4-5 لاکھ روپے لگ رہے ہیں تو طرح طرح کے بہانے ان کے سامنے آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ میں تنہا جا نہیں سکتا، میں وہاں کا کام کر نہیں سکتا، اتنی بھیڑوں میں میں کیسے طواف کروں گا، کیسے کیا کروں گا۔ یہ ساری بس کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ سفر کریں، جس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو مالدار بنایا، آپ اس فرض کی ادائیگی کریں۔ اگر یہ فرض کی ادائیگی رہ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ اس کے مرنے کے بعد کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرا ہے یا نصرانی ہو کر مرا ہے۔ آپ یہ بھول جائیے گا کہ جو باقی حج رہ گیا ہے اس کی تلافی ہمارے گھر والے کر دیں گے۔ ایسی بھی خبریں میرے پاس ہیں، باپ مر گیا، کفن دفن کا سارا انتظام ابھی باقی ہے، لڑکوں کا اختلاف ان کے پیسے میں ہونا شروع ہو گیا کہ کتنا حصہ لگے گا۔ اس لیے ہر فریضے کو ہر ایک شخص کو چاہیے کہ جب وہ فرض ہو اپنی زندگی کے اندر ہی ادا کر کے جائے، اپنا کام خود کر کے جائے۔ تو یہ ہوا قرض۔ دوسرے نمبر پر جو اس کے مال سے حق متعلق ہوئے گا وہ قرض کا، کہ اللہ کا اگر قرضہ ہو قربانی کی شکل میں، زکوٰۃ کی شکل میں، کفارے کی شکل میں، ان سب قرضوں کی ادائیگی دوسرے نمبر پر اس کے مال سے کی جائے گی۔ بندوں کے اگر قرض ہوں، اس کا کہیں علاج چل رہا تھا تو جس ہاسپٹل کا پیسہ بن رہا ہے، یا اپنی صحت کے زمانے میں جہاں کہیں ضرورت کی وجہ سے اس نے قرضہ لیا ہو، یہ سارا کچھ قرضہ اسی کے مال سے ادا کی جائے گی۔ تیسرے نمبر پر جو اس کے مال سے حق متعلق ہوئے گا وہ وصیت کا حق متعلق ہوئے گا۔ آج کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے وصیت کے مسئلے کو بیان کیا ہے۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا۔ پہلے زمانے کا حال یہ تھا کہ اولاد کے علاوہ جو رشتہ دار تھے، والدین ہوں، دوسرے رشتہ دار ہوں، ان سب کا حصہ وصیت کے بنیاد پر سمجھا جاتا تھا۔ مرنے والا وصیت کرتا تھا ان سب کے لیے، اسی بنیاد پر ان کے حصے متعین ہوتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اب جتنے رشتہ داروں کا جتنا حصہ بن رہا ہے، قرآن کریم نے کھول کھول کر ان کے حصے کو بیان کر دیا۔ اب وصیت کی بنیاد پر ان کے حصے کو متعین کرنا، یہ مسئلہ ختم ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر صاف فرمایا ان اللہ اعطى لكل ذی حق حقہ لا وصیۃ لوارث۔ حق والوں کا حق اللہ تبارک و تعالی نے عطا کر دیا ہے، اب وصیت کی بنیاد پر کسی کا حصہ دیا جائے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نیز وصیت کرنا فرض ہو،
پہلے یہ تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس حکم کو بھی ختم کر دیا، اب وصیت کرنا فرض نہیں رہ گیا۔ ایک تیسرا مسئلہ، فرض تو نہیں ہے، البتہ اگر آپ وصیت کر جائیں کسی کے لیے تو اس کا جواز اب بھی ہے۔ وہ وصیت آپ کے پورے مال سے تہائی مال کی طرف سے وصیت سمجھی جاوے گی، اس سے زیادہ مال کی طرف سے وصیت نہیں سمجھی جاوے گی۔ آپ جتنے مال چھوڑ کر گئے اس کے 3 حصے کر کے دیکھا جاوے گا کہ 1/3 کتنا بنتا ہے۔ آپ اسی 1/3 سے کسی کے لیے وصیت کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ مال سے آپ وصیت نہیں کر سکتے۔ یہ اب بھی باقی ہے۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا، تمہارے اوپر فرض قرار دیا گیا جبکہ تم میں سے کسی کو موت آوے اگر اس نے مال کو چھوڑا ہو۔ کیا فرض تھا؟ الوصیۃ للوالدین، وصیت کرنا والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے بھلائی کے ساتھ۔ یہ پہلے کا حکم تھا کہ والدین، اولاد کا حصہ تو تھا، اولاد کے علاوہ جتنے رشتہ دار تھے اپنے والدین کو بھی سمجھ لیجیے، وصیت کی بنیاد پر ان کو حصہ دیا جاتا تھا، یہ فرض تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے والدین کے حصے کو متعین کر دیا ہے، جو ہمارے دوسرے رشتہ دار ہیں، بیوی وغیرہ، ان سب کے حصے کو متعین کر دیا ہے۔ اب وصیت کی بنیاد پر کسی کا حصہ عطا کرنا یہ کوئی اب ضروری نہیں ہے۔ حقاً علی المتقین، یہ عجیب و غریب مضمون ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کسی بھی چیز کا جب حکم دیتا ہے یا کسی بھی چیز سے جب منع کرتا ہے تو اس کی اصل بنیاد تقوی کی ہوتی ہے، لاٹھی ڈنڈے کی بات نہیں کرتا ہوں۔ حقاً علی المتقین، اللہ سے ڈرنے والوں پر ضروری ہے کہ ہم نے جو حکم دے دیا اس حکم کو وہ کرے، اور جس چیز سے ہم نے منع کر دیا اس چیز سے وہ رک جائے۔ ہوتا کیا ہے، ہمارے اور آپ کے اوپر کوئی بڑا ذمہ دار ہے، والدین ہیں، بڑے بھائی ہیں، اور کوئی بڑا ہو سکتا ہے رشتہ داروں میں سے، پڑوسیوں میں سے۔ اگر اس کے ڈر سے ہم کسی کام کو انجام دیں تو جب تک وہ دیکھ رہا ہے، جب تک میرے سامنے ہے، تب تک تو ہم ان کاموں کو اچھی طرح انجام دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ آنکھوں سے اوجھل ہوا یا یہ پتہ چل گیا کہ وہ کسی طرح ہمارے بارے میں پتہ نہیں لگا سکتا، تو پھر ہمارا دل وہیں سے ہٹنا شروع ہو جاوے گا کہ اب اس کے حکم کی فرما برداری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے ہی اگر کسی گناہ سے رکنا ہو اور ڈر اس بات کا ہو کہ بڑا بھائی دیکھ لے گا، والدین پوچھیں گے، ہمارا بڑا جو ذمہ دار ہے یا پڑوس میں رہنے والا جو ہمارا گارجین ٹائپ کا ہے وہ اگر دیکھے گا تو کیا کہے گا؟ اگر ان سبوں کا ڈر ہو تو یہ ڈر اسی وقت رہتا ہے جبکہ ان کی نظر رہتی ہے یا انہیں خبر ہونے کا پتہ چلتا ہے، اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ ان کی نظر اوجھل ہو جاتی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ ان کو خبر نہیں ہو پائے گی، تو پھر ہم اس گناہ سے اب نہیں بچتے، دھڑلے سے اس گناہ کو انجام دے لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے گناہوں سے بچنے کی بنیاد ان ساری چیزوں کو نہیں بنایا کہ تمہارے والدین کیا کہیں گے، تمہارا بڑا بھائی کیا کہے گا، تمہارا پڑوس کا ذمہ دار کیا کہے گا۔ نیکی کرنے کی بنیاد ان سبوں کو نہیں بنایا کہ کر لو والدین تعریف کریں گے، کر لو تمہارا بڑا تمہیں اچھا کہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے نیکی کرنے کی بنیاد
اور گناہوں سے رکنے کی بنیاد اپنے تقوی پر بنایا کہ مجھ سے ڈرو۔ علماء نے لکھا ہے کہ ہمیں اور آپ کو گناہ کرنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی ہے۔ اگر کوئی طاقت روکنے والی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ سے ڈر اور اللہ کا خوف۔ بند چادر کے اندر، بند کمرے کے اندر، لحاف کے اندر کون سا ذمہ دار ہمیں دیکھ رہا ہے؟ کون سی پولیس ہماری نگرانی کر رہی ہے؟ کون سا گارجین ہماری خبر رکھے ہوئے ہے؟ نہیں، کہاں تک وہ رکھیں گے؟ اب تو حال یہ ہے کہ گناہوں سے ہماری مسجدیں بھی محفوظ نہیں رہی۔ ہم اس مسجد اور اپنے مسجد کی بات کیا کریں، حرم شریف بھی محفوظ نہیں رہا۔ پہلے ہی دن جیسی حرم شریف میں ہماری حاضری ہوتی ہے، احرام کی تصویر واٹس ایپ پر آنے شروع ہو جاتی ہے، کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی ہے، کوئی احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم کر کیا رہے ہیں، اور وہ بھی حرم شریف کے اندر۔ آپ چلے جائیے، باضابطہ ویڈیو چل رہا ہے، لوگ گروپ بنا کر طواف کر رہے ہیں اور ان سب کا ویڈیو ہو رہا ہے۔ ایک تو سنت کی ادائیگی ہو رہی ہے طواف کے ذریعے سے، اور ویڈیو کے ذریعے سے نامعلوم کون سے فرض کی ادائیگی ہو رہی ہے۔ نہیں، اللہ نے فرمایا کہ آپ کو گناہوں سے کوئی منع کرنے والا نہیں ہے۔ کب تک منع کرے گا؟ کہاں تک وہ آپ پر نظر رکھے گا؟ گناہوں سے بچنے کی بنیاد میری ذات کو بنا لیجیے، ڈریے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے آپ کی پکڑ دنیا کے اندر کر دی، اور اگر دنیا کے اندر ہم نے کسی وجہ سے چھوڑ دیا، اپنے فضل و کرم کی وجہ سے، تو آخرت میں ہم میں سے کوئی شخص گناہ کرنے والا بچ نہیں پائے گا۔ آپ کی اسکرین پر، ہمارے اسکرین پر کسی کی نظر نہیں ہے۔ ہمارا باپ کب تک اسکرین کو دیکھے گا؟ ہمارا ذمہ دار کب تک ہماری آنکھوں کو دیکھتا رہے گا اور ہمارے اسکرین کو دیکھتا رہے گا؟ نہیں، اگر ہم اتنا سوچ لیں، باپ نہیں دیکھ رہا، بڑا ذمہ دار نہیں دیکھ رہا ہے، گارجین نہیں دیکھ رہا ہے، پولیس گناہ کرتے ہوئے نہیں دیکھ رہی ہے، لیکن ہم اکیلے گرچہ ہیں، دوسرا ہمارے ساتھ اللہ کی ذات موجود ہے۔ جس دن ہمارے دل کے اندر اگر یہ بات آ جاوے گی، اس دن سارے کے سارے گناہ رخصت ہو جاویں گے اور ہم پھر گناہوں سے آزاد ہو جائیں گے۔ پہلے کے زمانے میں مدرسوں کی یہ کیفیت نہیں تھی جو آج کے زمانے میں جس کیفیت سے چل رہے ہیں۔ آج تو ماشاءاللہ کھانے کا انتظام ہے، سونے جاگنے کا انتظام ہے، سب چیزوں کا انتظام ہونا بھی چاہیے۔ پہلے کا حال یہ تھا کہ آپ کا داخلہ ہو گیا، کھانے کا انتظام، رہنے کا انتظام آپ خود کر لیں۔ ایک شخص کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ مدرسے میں اس نے داخلہ لیا، کھانے کا انتظام کرنے کے لیے اور رہنے کا انتظام کرنے کے لیے مسجدوں کا چکر لگایا کہ کہیں مسجد میں جھاڑو لگانے کا کام اگر مل جائے تو وہاں رات بھی گزار لوں گا اور کچھ کھانے کا انتظام بھی ہو جائے گا۔ اللہ کے فضل سے ایک چھوٹی سی مسجد ملی، وہاں والوں نے کہا کہ آپ اس مسجد کے حصے میں سو بھی سکتے ہیں اور 2 ٹائم کا کھانا آپ کا انتظام ہو جائے گا۔ وہ شخص وہاں رہنے لگا۔ جب تک مسجد کی لائٹ جلتی تھی تب تک وہ نماز میں لگا رہتا تھا، مسجد کی صاف صفائی میں لگا رہتا تھا۔ جب لوگ نماز پڑھ کر چلے جاتے تھے اور مسجد کی لائٹ بند ہو جاتی تھی تو وہ اپنی موم بتی جلا کر
جہاں تک ہو سکتا تھا راتوں کو جاگ کر کتابوں کا مطالعہ کیا کرتا تھا۔ جس محلے میں اس کی مسجد تھی، اس محلے میں ایک مرتبہ فساد ہو گیا۔ ایک لڑکی اس راستے میں تھی، اپنی عزت بچانے کے لیے تیزی کے ساتھ مسجد کا دروازہ کھلا ہوا تھا، مسجد کے اندر داخل ہو گئی۔ جیسے ہی مسجد کے اندر داخل ہوئی، اس لڑکے کا کمرہ نظر آیا کہ وہ بھی کھلا ہوا ہے۔ اس نے سوچا کہ مسجد تو حفاظت کی جگہ ہے ہی، ہم اس کے کمرے میں چلے جاتے ہیں، کہیں اور زیادہ حفاظت ہو جائے گی۔ اس کے کمرے میں چلیں گے۔ وہ لڑکا مطالعہ کر رہا تھا، دیکھ کر گھبرایا، کہا یہ کیا؟ لڑکی نے بتایا کہ آپ بالکل سکون سے رہیے، ہم دروازے پر بیٹھ کر رات گزار لیں گے۔ محلے کے اندر فساد ہوا ہے، مجھے خود عزت کا خطرہ ہے، میں مسجد کو محفوظ جگہ سمجھی، اس لیے مسجد کے اندر میں داخل ہو گئی۔ لڑکے نے کہا کہ دروازے پر بیٹھ جائیے، ہم کتابوں کا مطالعہ کر رہے ہیں، آپ مجھے چھیڑیے گا نہیں، جب تک آپ کو بیٹھنا ہوگا بیٹھیے گا، اس کے بعد جب ماحول کو آپ نرم پائیے گا آپ مسجد سے چلے جائیے گا۔ وہ مطالعہ کرتا رہا، لڑکی دروازے پر بیٹھی رہی اسی کے کمرے میں، موم بتی سے مطالعہ کر رہا تھا۔ بار بار شیطان اس کے دل میں یہ باتیں ڈال رہا تھا کہ تم گناہوں کی طرف مائل ہو جاؤ، تم ہو وہ ہے، تیسرا کوئی نہیں ہے۔ بار بار اس کے دل میں یہ بات آ رہی تھی۔ جب جب اس کے دل میں گناہوں کی بات آ رہی تھی، اپنی انگلی کو موم بتی کی آگ پر رکھتا تھا۔ جب انگلی جلنے لگتی تھی تو انگلی کو ہٹاتا تھا اور اپنے دل سے کہتا تھا کہ تمہیں دنیا کی آگ برداشت نہیں ہے تو گناہ کرا کر کیا تم جہنم کی آگ، جبکہ دنیا کی آگ سے 70 درجہ بڑھی ہوئی ہے، اسے تم برداشت کر سکتے ہو؟ پھر وہ خاموش ہو جاتا تھا۔ پھر شیطان اس کے دل میں یہ باتیں ڈالتا تھا، پھر وہی عادت انگلی کو آگ پر لے جاتا تھا، اپنے دل کو خطاب کرتا تھا کہ جہنم کی آگ تم کیسے برداشت کر پاؤ گے؟ ایسے ہی کرتے کرتے صبح ہو گئی۔ لڑکے نے بتایا کہ اب آپ چلے جائیے، صبح کی اذان کا وقت ہو چکا ہے، ہم اذان کہیں گے، لوگوں کا آنا شروع ہوگا، اگر آپ کو میرے کمرے میں لوگوں نے دیکھ لیا تو پھر میری تعلیم کا خطرہ ہے، میری عزت کا خطرہ ہے، تعلیم بند ہو جائے گی، ہمیں یہاں سے جانا پڑے گا۔ لڑکی نے کہا کہ ہم تو چلے جائیں گے، لیکن آپ یہ بتائیے کہ اس آگ پر انگلی کو رکھ کر کرتے کیا تھے؟ اپنی انگلی کو آپ کیوں جلاتے تھے؟ اس لڑکے نے بتایا کہ اس مسئلے سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ آپ کو پناہ مل گئی، عزت محفوظ ہو گئی، صبح ہو گئی، فسادی اپنے گھر کو جا چکے ہیں، ماحول بالکل نرم ہو گیا، آپ چلے جائیے۔ اس نے کہا کہ جب تک آپ بتائیے گا نہیں تب تک میں یہاں سے کھسکنے والی نہیں۔ مرتا کیا نہ کرتا، اس نے ساری باتیں بتائی۔ شیطان میرے دل میں آپ کے حوالے سے وسوسہ ڈال رہا تھا، لیکن میں نے اپنی انگلی کو آگ پر رکھ کر دل کو سمجھایا کہ جب تم یہاں کی آگ برداشت نہیں کر سکتے ہو تو جہنم کی آگ جو 70 گنا بڑھی ہوئی ہے، گناہ کر کے وہاں کی آگ کو کیسے برداشت کر پاؤ؟ لڑکی گھر گئی، گھر پہنچی، مالدار گھرانے کی لڑکی تھی۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اس کے گھر والے اس ملک کے وزیروں میں سے تھے، رشتہ کہیں لگا ہوا تھا۔ اس لڑکی نے اپنے گھر والوں سے بتایا کہ جہاں تم لوگ رشتہ طے کر رکھے ہو وہاں شادی نہیں ہوگی، شادی اس لڑکے سے ہوگی جو مسجد میں بیٹھ کر پڑھتا ہے اور دل کے اندر اللہ کا خوف اور ڈر ہے۔ گناہوں سے بچانے والی کوئی طاقت اس دنیا کے اندر نہیں ہے، صرف اور صرف ہمیں اور آپ کو گناہوں سے
اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر ہی بچا سکتا ہے، اور کوئی دوسری چیز ہمیں آپ کو روکنے والی نہیں۔ حقاً علی المتقین، جو حکم دے دیا گیا، اللہ نے فرمایا کہ مجھ سے ڈرنے والوں پر ضروری ہے۔ ہم نے حکم دیا، آپ کریں گے نہیں کریں گے کوئی دوسرا دیکھ نہیں رہا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ مجھ سے ڈرتے ہو یا نہیں، میں دیکھ رہا ہوں۔ گناہوں سے بچنے کا حکم دے دیا، کوئی دوسرا دیکھ نہیں رہا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ میں تو دیکھ رہا ہوں، مجھ سے ڈرتے ہو یا نہیں۔ ایک شخص خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، بہت پرانے زمانے کا واقعہ ہے، کوئی کیمرے کا انتظام نہیں۔ طواف کرتے کرتے اسے طواف کے درمیان ایک پرس ملا، اس نے اٹھا لیا اس پرس کو کھول کر دیکھا، سونے کا چین اس کے اندر تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ کسی کا طواف کے درمیان گر چکا۔ طواف سے فارغ ہوا، باہر نکلا، دیکھا ایک بڈھا شخص اونچی جگہ پر کھڑا ہو کر یہ اعلان کر رہا ہے کہ ایک پرس میرا غائب ہو چکا ہے، اس پرس کے اندر سونے کا چین تھا، گر گیا ہے، جس کو ملا ہے وہ براہ کرم مجھ تک پہنچا دے۔ یہ جوان دوڑے دوڑے گیا، کہا کہ یہ آپ کا پرس ہے اور اس کے اندر سونے کا چین ہے، آپ لے لیجیے۔ کوئی کیمرہ نہیں تھا، کسی نے دیکھا بھی نہیں تھا اسے اٹھاتے ہوئے، اور اگر دیکھا بھی ہوگا تو لوگ یہ سمجھے ہوں گے کہ ہو سکتا ہے اسی کا ہو، گر گیا اس نے اٹھا لیا۔ اگر وہ چاہتا تو اس پرس کو دبا لیتا، اس چین کو اپنے پاس رکھ لیتا، لیکن چین سے نہیں رہتا، بے چین ہو جاتا۔ اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوا کہ ہم اس دنیا کے اندر ایک سونے کا چین لے لیں گے تو کیا مجھے چین مل جائے گا؟ گرچہ کسی نے دیکھا نہیں، کوئی ریکارڈ نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو دیکھ چکا ہے۔ صرف اللہ کا خوف اور اللہ کے ڈر نے اسے لوٹانے پر مجبور کر دیا کہ نہیں، لوٹا دیا جائے۔ نیکی کرنے کا بدلہ اور گناہوں سے رکنے کا فائدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی دنیا کے اندر ہی دکھا دیتا ہے۔ حاجیوں کا قافلہ حج میں جا رہا تھا، لوگوں نے یہ سمجھا کہ حج کا مسئلہ ہے، کیسے حج ہوگا، کیسے کیا ہوگا، ہم میں سے تو کوئی عالم نہیں ہے، حج کے مسائل کو بتائے گا کون؟ ایک عالم کو بھی ساتھ رکھ لو۔ مجھے بھی تجربہ یہی ہوا کہ اگر کسی ٹور میں آپ عمرہ کرنے جا رہے ہیں تو بہتر ہوگا کہ اس ٹور کے اندر ایک عالم کو لے لیا جائے، اس لیے کہ راستے میں بہت ساری نمازیں آپ کو پڑھنی ہیں، کون پڑھائے گا؟ چلیے چھوڑیے، اللہ معاف کرے۔ عمرے میں بہت ساری ایسی غلطیاں آتی ہیں، لوگ جانتے بھی نہیں کہ ہم نے غلطی کی ہے، اور اگر انہیں پتہ بھی چل گیا کہ واقعتاً غلطی کی ہے تو ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کون سی جزا اور کون سی سزا آئے گی، نہ معلوم عمرہ ہوا یا نہیں۔ اس لیے ایک عالم کا ہونا ضروری ہے تاکہ آپ کا صحیح سالم عمرہ ہو جائے۔ الغرض قافلے والے حج میں جا رہے تھے، لوگوں نے کہا کہ جہاز سے جانا ہے، پانی کی جہاز سے۔ ایک تو مسائل بھی سیکھنا ہے، دوسرے میں رمضان کا ٹائم بھی آ جاوے گا، روزے بھی رکھنے ہیں، تراویح بھی پڑھنی ہے، تو ایک عالم کا ہونا ضروری ہے تاکہ ان سب مسئلوں کو اچھی طرح وہ سمجھا سکے۔ لوگوں نے تلاش کیا، وہی لڑکا جس نے حرم شریف سے طواف کرنے کے درمیان چین کا پرس اٹھایا تھا، وہ ایک اچھا سا عالم تھا، لوگوں نے اس سے درخواست کی، وہ تیار ہو گیا۔ جہاز سے سفر ہوا، اتفاق سے وہ جہاز بھنور کا شکار ہوا، ڈوبتا چلا گیا۔ یہ عالم بچہ، یہ عالم شخص تیرنا جانتا تھا،
جہاز سے چھلانگ لگا لیا، تیرتے تیرتے سانس لیتے اور وقتاً فوقتاً ٹھہر ٹھہر کر کنارے میں پہنچا۔ ایک چھوٹی سی بستی تھی، اس میں ایک چھوٹی سی مسجد تھی۔ لوگ اس کا حلیہ دیکھ کر سمجھ گئے کہ یہ لگتا ہے کہ پڑھا لکھا لڑکا ہے۔ لوگوں نے اس سے عرض کیا کہ آپ تو عالم لگ رہے ہو، امام صاحب مسجد کے گھر گئے ہوئے ہیں، کیا تم نماز پڑھا سکتے ہو؟ اس نے بولا کہ بہت اچھی طرح نماز پڑھا سکتے۔ اس نے نماز پڑھا دی، لوگوں کو پسند آئی۔ لوگوں نے کہا کہ جمعہ کا دن آ رہا ہے، بیان کرنا ہے، آپ بیان کرنا جانتے ہیں؟ کہا کہ جی ہاں بیان کر سکتا ہوں۔ اس نے بیان بھی کر دیا۔ جب تک امام صاحب لوٹ آئے، امام صاحب کے پاس ایک لڑکی تھی جس کی شادی کی ضرورت تھی۔ امام صاحب کو یہ لڑکا پسند آیا۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ اگر اس لڑکے سے میری لڑکی کی شادی طے ہو جائے تو کیا ہی اچھا ہو۔ لوگوں نے کہا کہ آپ تو ایک جوان قسم کے عالم ہیں، آپ کو شادی کی بھی ضرورت ہوگی، آپ کو اگر ایک اچھی لڑکی دکھائی جائے تو آپ شادی کر سکتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ شادی بھی کر لوں گا۔ امام صاحب کی لڑکی سے اس کا نکاح ہو گیا۔ جب رخصتی ہوئی تو اس عالم کی نظر اس کے گلے پر پڑی، دیکھا کہ یہ تو وہی ہار ہے جو ہار خانہ کعبہ کے طواف کے درمیان مجھے پرس میں ملا تھا، اور میں نے یہ پرس ایک بڈھے کو واپس کیا تھا۔ عالم صاحب نے بتایا کہ یہ گلے کا ہار کہاں سے آیا؟ لڑکی نے بتایا کہ آپ کو اس سے کیا لین دین ہے؟ والد صاحب نے مجھے دیا۔ لڑکا نے اپنا پورا واقعہ سنایا کہ یہی ہار طواف کے درمیان مجھے پرس میں ملا تھا، شاید واپس جسے میں نے کیا وہ تمہارا والد ہے۔ والد صاحب کے پاس جب یہ خبر پہنچی، والد صاحب نے کہا کہ جب اس بچے نے مجھے پرس دیا تھا، میں نے اسے انعام دینے کے لیے بلایا، اس نے کہا کہ میں انعام یہاں نہیں لوں گا، آپ سے نہیں لوں گا، اللہ تبارک و تعالی جب دے گا تب لوں گا، ہم نے آپ سے انعام حاصل نہیں کیا۔ خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر اس بڈھے شخص نے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ، میرے گھر کے اندر ایک لڑکی جوان سی پڑی ہوئی ہے، تم اس لڑکے کو میرے گھر کا داماد بنا۔ یہ دعا قبول ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے کیسے گزار کر وہاں تک پہنچایا، لڑکی سے نکاح بھی ہو گئی۔ جس ہار کو واپس کیا تھا وہ ہار سمجھ لیجئے کہ پھر اس کے قبضے میں آ گیا۔ حقاً علی المتقین، گناہوں سے روکنے کی کوئی طاقت، نیکی کرنے کی کوئی طاقت، کوئی دوسری طاقت نہیں ہے۔ اللہ کا خوف ہوگا تب ہم اور آپ اپنے موبائل کا صحیح استعمال کر سکتے ہیں، راستہ صحیح استعمال کر سکتے ہیں، اللہ کی عبادت اور فرما برداری ہو سکتی ہے۔ ورنہ ہم اپنے بڑوں کو دیکھیں گے کہ یہ کیا کہیں گے، پولیس کیا کہے گی، یہ ذمہ دار کیا کہے گا، پڑوس کیا کہے گا، اور ہمارے دوست کیا کہیں گے، کب تک دیکھتے رہیں گے۔ حقاً علی المتقین، اللہ تعالیٰ نے اپنا سارا دار و مدار گناہوں سے رکنے کا اور فرما برداری کرنے کا اپنے تقوی پر رکھا ہے کہ مجھ سے ڈرو گے یہ سارا کام کرتے چلے جاؤ گے، اور اگر مجھ سے کوئی خوف اور ڈر نہیں ہے تو پھر کر کے بھی تم نہیں کر پاؤ۔